السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اقبال سلطان خیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں انڈین نیشنل ٹیکس نمبر کیسے رجسٹر کروا سکتے ہیں اور خود کیسے کر سکتے ہیں۔ انڈین نمبر رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کتنی دیر میں یہ رجسٹر ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، سب چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیشنل ٹیکس نمبر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک موبائل نمبر، ای میل، جی میل اور ایک بجلی کا بل ہوگا پیڈ شدہ، اور ایک چاہیے ہوگی ہمیں شناختی کارڈ کی آئی ڈی، جن کے سمپلی CNIC کی کاپی چاہیے ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم جائیں گے FBR کی سائٹ پہ۔ انڈین رجسٹر کرنا انتہائی آسان ہے، آپ خود بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بیٹھ کے گھر میں اپنا انڈین رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جائیں گے FBR کی ویب سائٹ پہ، اور وہاں پہ آپ کھولیں گے آئرس، جو FBR کا ایک لنک ہے جہاں پہ جو نیکسٹ ٹیکس انڈین کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ جا کے انڈین اپلیکیشن کے لیے جو یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے ایک لاگ ان، اور ایک آ رہا ہوتا ہے سائن اپ، آپ سائن اپ پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ پوری ڈیٹیل وہاں پہ ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وہ پروسیجر آگے چلتا جائے گا، آپ نے ویسے ویسے ہی اس کو چلاتے جانا ہے۔ یہ 2023 چل رہا ہے نا، اس میں زیادہ تر چیزیں چینج ہو گئی ہیں FBR کے پچھلے سال کی نسبت، تو اس دفعہ گورنمنٹ نے بہت ہی آسان کر دیا ہے FBR کو۔ اس طرح آپ خود بیٹھ کے اپنی ہی ہاتھوں سے اس کو کر سکتے ہیں، اور رجسٹر کرنے کے بعد اپنی فائل ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں، اور اپنے بزنس کا انڈین ہی بنا سکتے ہیں۔ یہ آگے آگے جیسے چلتا جائے گا میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ انڈین سب سے پہلے کیسے بنانا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہوں گی، اور اس کے بعد ٹیکس ریٹرن جو فائل کرتے ہیں ہر سال وہ کیسے فائل کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیز ضرورت ہوگی۔ سیلری پرسن کیسے کر سکتا ہے، AOP انڈیویجول یعنی کہ ایسوسیشن آف پرسن، جیسے وہ پارٹنرشپ پہ کمپنی بناتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیسے ریٹرن سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا پروسیجر میں آپ کو آہستہ آہستہ سارا ہی بتا دوں گا، آپ خود بیٹھ کے یہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس کے کون کون سے مراحل میں کون کون سی چیزیں اٹیچ کرنی ہیں، کون کون سی چیزیں اس میں ایڈ ہونی ہیں، اور ای میل پہ کیسے کوڈ آنا ہے انڈین کا، موبائل نمبر پہ کیسے آنا ہے، اس کا لاگ ان پاسورڈ ہمیں کیسے حاصل ہوگا۔ یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ انشاءاللہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی اور انفارمیشن والی ویڈیو ملنے والی ہے دوستو۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا انڈین کیسے رجسٹر کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں ایسے انڈین کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ای میل، موبائل نمبر، ID کارڈ، اور کمپلیٹ ایڈریس، اور ایک پیڈ شدہ بجلی کا بل ہوگا یا گیس کا بل یعنی یوٹیلیٹی بل ہوگا، وہ اس کی اٹیچمنٹ ساتھ لگے گی، ID کارڈ کی اٹیچمنٹ ساتھ لگے گی۔
یہ سب سبمٹ ہونے کے بعد آپ کا اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا سرٹیفکیٹ آ جائے گا، NTN نمبر آپ کا لگ جائے گا، اور جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کا NTN نمبر جنریٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ جڑے رہیے اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی، جہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی مشکل آتی ہے، وہاں پہ نہیں سمجھ لگ رہی آپ کو کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تو میں نے نیچے لنک میں اپنا ای میل اور موبائل نمبر لکھ دیا ہے، تو وہاں سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یعنی کہ اگر اب مجھ سے آپ ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروانا چاہ رہے ہیں، NTN بنوانا چاہ رہے ہیں، کوئی کمپنی رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز کمپنی سے ریلیٹڈ ہے، SCCP کے ریلیٹڈ ہے، FBR سے ریلیٹڈ ہے، PRA سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، ٹھیک ہے دوستو۔ اس میں انتہائی مشکل بنا دیا تھا پہلے FBR نے، تو اب آہستہ آہستہ بہت یعنی پہلے کی نسبت بڑا آسان کر دیا ہے۔ پہلے تو انگلش میں ہوتا تھا، جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، تو اس کے لیے لوگوں کو بڑی مشکل تھی انگلش میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس دفعہ FBR نے ساتھ ہی اردو میں بھی دے دیا ہے، تاکہ ہر بندے کو آسانی سے سمجھ لگ سکے اور اپنا کام خود ہی کر سکیں، کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل خواہ ایسے ہی آپ سے فیسیں، یہ چیز لے آؤ یہ چیز لے آؤ، اس کے بعد آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بلیک میل تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے رکھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ایسے نہ کی تو آپ کے لیے نوٹس آ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں۔ اگر آپ خود کر لیں گے تو کسی کو آپ کی پرائیویسی بھی رہ جائے گی، آپ خود کر لیں گے، آپ کا ٹیکس فائلر بھی ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی اور کسی کو فیس دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہاں، ایک ریٹرن کرنے کی فیس میرے اندازے کے مطابق فی کس بندہ جو وکیل کرتے ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ کرتے ہیں، وہ 10 سے 15 ہزار لے لیتے ہیں آرام سے۔ تو اگلا بندہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کو یار نہ دیں، پھر مرتے ہیں کیونکہ ہمیں تو کرنا نہیں آتا۔ تو اسی وجہ سے 10 15 ہزار 20 ہزار بچانا ہے تو آپ خود بیٹھ کے گھر میں تسلی سے آپ خود کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی کی منت اور سماجت کرنے سے ہی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ آسانی سے اپنی ٹیکس ریٹرن، کمپنی رجسٹریشن سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہیں بزی ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، تو آپ کسی وکیل کے پاس جائیں، ادروائز آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ خود کریں، اپنا پیسہ بچائیں، اپنا ٹائم بچائیں، اپنی پرائیویسی رکھیں۔ اور آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، آپ کے سامنے ہے، کسی بندے کے اوپر بندہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا آپ خود کریں، خود تگڑے ہوں، خود اپنا کام خود کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ چیز یہ بہت آسان ہے۔ کچھ لوگ جو FBR کے ملازم ہیں، کچھ لائر ہیں، کچھ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، وہ آپ کو مس گائیڈ کریں گے، نہیں یہ نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ آپ نے غلط کر دیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا تو وہ سب سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر غلط کر دیا تو آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ نے سبمٹ کر دیا ہو، جو آپ نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ سبمٹ ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ یا کوئی ریوائزنگ وغیرہ نہیں ہے، تو سب کچھ ہے اس میں، سب کچھ ہے، ہیلپ لائن نمبر دیا ہوا ہے، ای میل دی ہوئی ہے، آپ کہیں سے بھی آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا۔ میرا کام ہے آپ کو صحیح رستے پہ لگانا، صحیح طریقے سے انفارمیشن دینا۔ آگے آپ نے کرنا ہے، آپ نے تگڑے ہونا ہے، اور اس طرح سے اپنا کام خود کریں، کسی کے محتاجی سے بچیں، اور میرے خیال میں کرنا چاہیے، خود ہی ہر بندے کو کرنا چاہیے،
تو جیسے غیر ملک میں یعنی آؤٹ آف کنٹری میں لوگ کر رہے ہیں، خود کرتے ہیں، کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس نہیں جاتے. تو الحمدللہ پاکستانی عوام بہت پڑھی لکھی ہے، بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے، تو خود کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام تھوڑی سست ہے، تو اپنا کام دوسروں پہ ڈالنے کی یعنی کہ عادی ہو گئی ہے. اور یعنی یہ کہوں کہ اپنا ٹائم بچانے کے چکر میں اپنا کام دوسروں کو دے دیتے ہیں، یار یہ مجھے کر دے، اتنے میں پے کروں گا. ہاں، اب آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ دے سکتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. جو سیلری پرسن ہے، جن کی سیلری کم ہے، وہ اگر کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس یا لائر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو 10,000 لوں گا، اس سے تو کم میں کروں گا نہیں. تو اس کے لیے ٹیکس جو سیلری پرسن ہوتا ہے اس کو تھوڑا بجٹ اس کا آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی سیلری تو فکس ہوتی ہے ہر جگہ پہ. تو اگر وہ ٹیکس کنسلٹنٹ کو 10-15 ہزار دے گا تو کہاں سے لے گا؟ اگر اس کی سیلری 60,000 70,000 سیلری ہے تو اس نے سارے خرچے بھی پورے کرنے ہیں. اور غریب انسان ہے، 60-70 والا غریب ہی ہے، اتنا امیر تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بہت یہی حل ہے کہ خود کریں. میں آپ کو اینڈ پہ اس کی لنک سب کچھ ایڈ کیسے کرنی ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا. اور اس میں آپ نے خود بیٹھ کے انشاءاللہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کیسے کرنا ہے. اور یہ بہت ہی آسان ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. ایسا مطلب کہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چک ہی ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کر لیں گے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں. تھینک یو. تو یہ بتاؤں گا اس کے لیے ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے. ای او پی، انڈیویژول، پرائیویٹ لمیٹڈ، ان 3 کیٹیگری ہیں. ٹھیک ہے. انڈیویژول میں صرف ایک بندہ واحد ہی یعنی کہ واحد بندہ اس کمپنی کو رجسٹر کر سکتا ہے. انڈیویژول مطلب سیلری پرسن ہے، وہ سیلری ریٹرن بنا سکتا ہے. اور انڈیویژول مطلب چھوٹے لیول کا کاروباری ہے، جیسے دکاندار ہو گیا، آڑت والا کام جو کرنے والا وہ ہو گیا. اور اس کے بعد یعنی کہ واحد ایک بندہ، جیسے ریسٹورنٹ ہو گئے، ہوٹلز ہو گئے، اور کلینکس ہو گئے چھوٹے، اس طرح فارمیسی ہو گئی. اس طریقے سے یہ آتی ہے انڈیویژول کیٹیگری میں. ای او پی میں آتی ہے پارٹنرشپ پہ. پارٹنرشپ بھی وہاں پہ 2 پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جتنے آپ پارٹنر اس میں بڑھا سکتے ہیں ہو سکتے. اس کے لیے کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آگے ہوتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. اس میں پارٹنر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایس سی پی میں رجسٹر کروانی پڑتی ہے وہ. اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے وہ بھی میں آپ کو پوری گائیڈ لائن کروں گا، اس کے بارے میں یعنی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وی بوک ہوتا ہے. جیسے کوئی کمپنی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہ رہا ہے، چاہے اس میں انڈیویژول ہے، ای او پی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، وہ وی بوک کیسے رجسٹر کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اس کے بعد آتی ہے پی آر اے، پنجاب ریونیو اتھارٹی. اور اس کے بعد آتی ہے سندھ، ایس بی آر سندھ، اور خیبر پختونخوا اور کے پی بلوچستان. ان کی یہ صوبائی لیول پہ ہوتی ہیں ان چھوٹے. تو ان کے اندر رجسٹریشن میں کیا کیا چیز چاہیے ہوگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد آتی ہے ٹریڈ مارک رجسٹرڈ نمبر. ٹھیک ہے. وہ کوئی لوگو رجسٹر کروانا ہے، کوئی نام رجسٹر کروانا ہے، کوئی کمپنی کا لیٹر ہیڈ کے اوپر جو لوگو ہوتا ہے وہ، یا کسی کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے، یار یہ ہماری کاپی نہ کر لے یا یہ ہمارے بزنس کی کاپی کر کے نقصان نہ پہنچائے. تو میں نے کافی کیے ہوئے ہیں.
یہ میں آپ کو کروا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کیسے کرنی ہے، یہ خود آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتی ہے چیمبر رجسٹریشن۔ چیمبر رجسٹریشن میں کیا کیا چیز چاہیے ہوگی، کیا کیا ضرورت ہوگی، اے او پی انڈیویجول پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ای اسٹامپ پیپر کا چلان جو بنتا ہے، آپ جاتے ہیں عرض نویس کے پاس کہ ہمیں اسٹامپ پیپر چاہیے۔ اچھا، وہ اسٹامپ پیپر ہوتا ہے 100 کا، 200 کا، 300 کا، جتنی مالیت کا آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو چلان بنا کے دیتا ہے ایک سادہ کاغذ کے اوپر۔ تو وہاں سے آپ یعنی کہ ڈبل قیمت میں آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسٹامپ پیپر اگر 500 کا تو وہ 1000 کا آپ کو 1200 روپے کا دے گا۔ تو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کیسے خود گھر میں بیٹھ کے وہ اسٹامپ پیپر کا جو چلان ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو چلان ہوتا ہے ای اسٹامپ پیپر جیسے بولتے ہیں، وہ آپ پنجاب بینک سے کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ میں آپ کو ہر ایک سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا این ٹی این رجسٹریشن، یعنی کہ نیشنل ٹیکس نمبر کیسے ہم نے رجسٹر کرنا ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔